اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو مین چینل ہے وائرل نیوز لائیو، وہ 4 دن سے بند ہے۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ کو ہم نے بتایا تھا، جس پر یوٹیوب نے ہم پر اسٹرائک مارا ہے، 7 دن کے لیے ہم کو بند کیا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس پر آپ جڑ جائیں اور آپ کو ہماری خبریں ملتی رہا کریں۔ ناظرین، پہلی بڑی خوشی کی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ 3 یورپین کنٹریز، 3 یورپی ممالک نے فلسطین کو ایز اے فلسطین ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تسلیم کر لیا۔ اسپین، ناروے اور آئرلینڈ، انہوں نے اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے ناراض ہو کر 2 ملکوں سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے، اور اسرائیلی وزیر نے ری ایکشن میں مسجد اقصی کا دورہ کیا اور کہا کہ یہ جگہ صرف اسرائیلی ریاست کی ہے۔ خیر، خوشی کی خبر اس لیے ہے کہ اسرائیلی بربریت اور اسرائیل کے آتنکواد کو پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا مان رہی ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اسرائیل آتنکوادی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آئرلینڈ، ناروے اور اسپین نے باضابطہ طور پر فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا، جس کے بعد اسرائیل نے 2 یورپی ریاستوں سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ آئرلینڈ اور اسپین کی جانب سے وزرائے اعظم نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خیر، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج آندولن بڑھتا جا رہا ہے، اور دنیا اب فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایک بچے کی 4تھی سالگرہ کے موقع پر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ انوکھے انداز میں یکجہتی کا اور محبت کا اظہار کیا گیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلسطین، مظلوم فلسطینیوں کے درد کو تمام لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور اسرائیلی آتنکواد کے خلاف اور اسرائیلیوں کے خلاف جگہ جگہ اب آندولن کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایران کے صدر مرحوم ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ گزشتہ کل ادا کر دی گئی۔ علی خامنہ ای نے نماز جنازہ کی امامت کروائی۔ ہمارے دوست ہے یو کے میں ایوب پٹیل صاحب، جو گجرات کے انکلیشور کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہ ویڈیو بھی ہم کو بھیجی ہے۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں وفات پانے والے ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی گزشتہ کل نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جنازے میں شامل ہونے کے لیے ہزاروں ایرانی شہری بدھ کو تہران کی سڑکوں پر نکل پڑے۔ وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایرانی صدر مرحوم کی نماز جنازہ میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ایران فلسطین اور مزاحمت کی حمایت کی اپنی پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ مرحوم صدر ابراہیم رئیسی نے ہمیں کہا تھا کہ طوفان الاقصی ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے صہیونی وجود کو ہلا کر رکھ دیا اور دنیا میں ایک تاریخی تبدیلی کا باعث بنا۔ طوفان الاقصی نے مسئلہ فلسطین کو پوری دنیا کا واحد حل طلب مسئلہ بنا دیا ہے اور پوری دنیا میں فلسطین کی آزادی کے لیے اب آوازیں اٹھ رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مرحوم صدر ابراہیم رئیسی نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ایران فلسطینی عوام اور مسلم امہ کی امنگوں کے حصول تک فلسطینی مزاحمت کی حمایت جاری رکھے گا، اور ہمیں یقین دلایا گیا کہ مزاحمت کے محور کے قائدین کی موجودگی میں اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینی مزاحمتی تحریک کی حمایت جاری رکھے گا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جس کو جیسے ہمارے ہاں رکھیل میڈیا ہے، گودی میڈیا، ویسے انٹرنیشنل لیول پر بھی رکھیل گودی میڈیا ہے جو نہیں بتائے گا اس خبر کو۔ خیر چلیے آئیے، خبر یہ ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جب ایک پروگرام میں پہنچے، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن ایک پروگرام میں پہنچے تو فلسطین کے حامی، فلسطین کے سپورٹر مظاہرین سے ان کا سامنا ہو گیا۔ ان مظاہرین نے امریکی وزیر خارجہ کو جنگی مجرم کہہ کر نعرے لگائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کانگریس کی عمارت میں گزشتہ کل ریپبلکن کی زیر قیادت ہاؤس کی خارجہ امور کی کمیٹی اور اسی ایوان میں ایک مختص ذیلی کمیٹی کے اپنے حالیہ 2 دوروں کے بارے میں بریفنگ دینے آئے تو انہیں سخت احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی سینٹ کے خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سامنے اپنی گواہی کے دوران سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کو منگل کی شام کو غزہ میں جنگ کے حوالے سے امریکی پالیسی کی مذمت کرنے والے کارکنوں کی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ناراض مظاہرین نے انہیں بچوں کا قاتل اور جنگی مجرم بتا کر ان کے خلاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر مظاہرین نے بلنکن کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے امریکی حکومت کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، جنگی مجرم، غزہ کا قصاب، اور آپ کے ہاتھ 40,000 فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے، ایسے نعرے لگائے۔ ایک خاتون بینر لہراتے ہوئے کانگریس کی عمارت کے اندر داخل ہو گئی جس پر بلنکن کی تصویر کے ساتھ مجرم کا لفظ لکھا گیا تھا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے خاتون کو وہاں سے پکڑ کر باہر گھسیٹ کر نکال دیا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو جانے کے بعد خبریں آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں UNO میں ان کو 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے باقاعدہ انہیں تعزیت پیش کی گئی، شردھانجلی پیش کی گئی، جس پر اسرائیل تلملا اٹھا اور بوکھلا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلامتی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے ایرانی صدر مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اجلاس کے آغاز میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پیر کو ہونے والے اس اجلاس کے موقع پر ہیلی کاپٹر حادثے پر اقوام متحدہ میں مختلف ملکوں کے مندوبین نے کھڑے ہو کر 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس اقدام پر اسرائیل کے مستقل مندوب نے ایک بار پھر ہردرمی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور وہ ارکان کے اس عمل پر غصے میں دکھائی دیے۔ اسرائیلی مندوب نے اپنے ویڈیو پیغام میں اس عمل پر شدید تنقید کی۔ ناظرین، غزہ کے حالات کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی آتنکواد ابھی تک جاری ہے اور اسرائیلی آتنکوادی فوج نے غزہ کے کمال عدوان اسپتال کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا، وہاں پر گولیاں چلا دی۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے علاقے بیت لاہیہ میں کمال عدوان اسپتال کو خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے مریضوں اور عملے کو دھمکانے کے لیے عمارت پر ڈرون سے انتباہی گولیاں چلائی۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے الٹیمیٹم کے بعد طبی عملہ اور لوگ اسپتال کے بیڈز پر سے مریضوں کو نکال کر لے جاتے ہوئے نظر آئے اور محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے آتنکی حملے جاری ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں مزید 106 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جمعہ سے پیر کی شب تک مزید 260 فلسطینی شہید اور 390 زخمی ہوئے ہیں، اور فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی آتنکی بمباری کے نتیجے میں اب فلسطینی شہیدوں کی تعداد
36,000 के करीब और जख्मियों की तादाद 80,000 के करीब पहुंच चुकी है। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी एवं मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।